تو آیت نمبر 102 پڑھی ہے ہم نے، اور اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 103۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ، اور اگر انہم، بے شک وہ آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی کرتے، لمثوبۃ، البتہ بدلہ پاتے، من عند اللہ، اللہ کے پاس، خیر، بہتر، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جادو نہ کرتے، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے، اگر وہ اللہ سے ڈر جاتے، اگر وہ تقوی اختیار کرتے، اگر وہ جادو اور ان چیزوں کے ذریعے سے نہ اپنی تباہی کرتے، بربادی کرتے، نہ معاشرے کی بربادی کرتے، نہ گھروں کو تلواتے، اور وہ یہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ اللہ کی طرف سے بہت خیر پاتے، بہت بھلائی پاتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے۔ اگر اللہ کی خاطر جو ہے اللہ سے ڈر جایا جائے اور اپنی آخرت بچا لی جائے تو اللہ تو بہترین جزا دینے والا ہے، تو اللہ بہترین جزا دیتے، اور کاش وہ جانتے ہوتے۔ دیکھیں اس سے اور پیار سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو علم تھا، یہاں جانتے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل نہیں کرتے تھے، اور اس وجہ سے یہ بات ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ہے اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، نہ تم کہو راعینا، وقولوا، اور کہو انظرنا، کہ نظر کیجئے ہماری طرف، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں سارا ٹائم وہی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ پھر بنی اسرائیل کی مثال دے کر، یعنی بنی اسرائیل کی ایک بات کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا۔ دیکھیں میں بار بار یہ بتاتی ہوں کہ ہمیں پچھلی جو قوموں کی احوال ہے وہ کس لیے بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم عبرت پکڑیں، ہمیں سمجھ میں آئے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور جو عبرت نہیں پکڑتا اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے، یہ تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر وہ اللہ سے ڈر جاتے اور یہ کام نہ کرتے تو ان کو لیے خیر ہوتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا فرسٹ ٹائم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب یہ کسی تھرڈ پرسن کو نہیں کہا جا رہا، میں کہوں ہاں وہ تو اس کو کہا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کہے نا یا ایھا الذین آمنو، تو الرٹ ہو جایا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں، ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں نا۔ تو ہمیں کہا جا رہا ہے، اور یہ 88 ٹائم، تقریباً 88 ٹائم قرآن پاک میں مسلمانوں کو اس طرح خطاب کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو۔ اور پھر ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ لا تقولوا راعینا، تم راعینا مت کہو، بلکہ تم کہو انظرنا، اور غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب یہ کیا قصہ ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ قصہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کی شرارتیں آپ کو پتہ ہی ہیں، اور اسٹل جو اب تک وہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس وقت بھی کیا تھا کہ آپ پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب ان کو کہا حتتن، یعنی استغفار، انہوں نے کہا ہنتتن، انہوں نے کہا ہمیں تو گندم چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ تم ہفتے والے دن کام مت کرو، انہوں نے اس دن جال لگا لی اور مچھلیاں نکال لی۔ تو یعنی اس طرح کے وہ ہیلے کرتے تھے، باتوں کو بدل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ظالم تھے، وہ اپنی باتوں کو اللہ کے حکموں کو بدل دیتے تھے، کہا کچھ جاتا تھا اور اس کو توڑ موڑ کے کرتے کچھ اور تھے۔ تو یہاں پہ بھی یہود کیا کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے اور آپ کی بات کو سنتے سنتے کہتے تھے رائنا، رائنا کہتے تھے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں رائنا کا عام طور پہ عربی میں مطلب ہے جب اس میں کہ ہماری رعایت کیجیے، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی کو ادب سے کہنا، کوئی بات کر رہا ہو اب اس کو کہنا دوبارہ سناؤ، ایسے کہنے کی بجائے رسپیکٹفلی کہنا کہ رعایت کیجیے، یعنی اپنی بات ریپیٹ کیجیے۔ تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہود کیا کرتے تھے اپنی عادت کے مطابق، وہ کیا کرتے تھے آئین کو ذرا کھینچ دیتے تھے اور کہتے تھے راعینا، یعنی ہم، اور اس کا مطلب ہے عبرانی زبان میں ہمارے چرواہے۔ اور پھر وہ یہ کہہ کر دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے کہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں ہم یہ، اور ہم تو ان کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں، اور ہم تو ان کو اس لقب سے بلا رہے ہیں۔ اور کچھ سادہ لوگ مسلمان تھے، ان کو نہیں پتہ تھا ان کی چال بازیوں کا، وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی یہی کہنے لگے تھے۔
لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں نا، دلوں کے حال جانتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، زبان سے جو مرضی کہتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی دیکھا دیکھی رائنا نہ کہو، بلکہ اگر کچھ اول تو پہلے بات کو کیا کرو کہ غور سے سنو. واسمعوا، صرف ہیئرنگ نہیں کرو، صرف سنو نہیں، غور سے سنو، لسننگ کرو. ٹھیک ہے نا، واسمعوا ہوتا ہے غور سے سننا. تو غور سے سنو کہ کیا کہا جا رہا ہے، تاکہ دوبارہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے. اگر آ بھی جائے تو پھر کہو انظرنا، کہ نظر کیجئے ہماری طرف. یہ ڈبل میننگ والے جو لفظ ہیں یہ یوز مت کرو. دیکھیں یہ جو ڈبل میننگ والے لفظ ہیں نا یہ نہیں استعمال کرنے چاہیے، یہ ویسے بھی بری بات ہوتی ہے. گفتگو میں کسی کو ایسے تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ ڈبل میننگ والے بات کیے جائیں، اس میں سے دو مطلب نکالے جائیں، یا پھر کسی کو ہرٹ کر دیا جائے اپنے الفاظ کے ساتھ، اور پھر جب کہا جائے کہ تم ایسے، تو کہا نہیں میں تو ایسے نہیں کرتا، میرا مطلب تو یہ تھا. لیکن اللہ تو آپ کا مطلب سمجھ رہا ہے نا. تو یہ بات ان کو کہی جا رہی ہے کہ لفظوں کو موڑ کر بیان نہیں کرو، نہ ہی لفظوں کو بگاڑ کے پڑھنا چاہیے، نہ ہی لفظوں کے ذریعے سے مذاق اڑانا چاہیے. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کرتے کیوں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ حسد کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے. میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں کہ وہ سمجھتے تھے نبوت ہم میں آنی چاہیے، جیسے کہ اب تک نسبی اور حسبی طور پر حسب نسب میں ہم میں آتی رہی ہے. وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا کوئی خاندانی اور نسلی حق ہے، ہم جو مرضی کریں یہ ٹائٹل ہم سے نہیں چھینا جائے گا، کہ نبوت ہم میں ہی رہے گی. لیکن وہ تو آ گئی بنی اسماعیل میں. اب وہ حسد کے شکار ہو گئے، جیلسی کا شکار ہو گئے کہ یہ اس طرف کو کیوں چلی گئی. اب وہ ان کو ماننا جو ہے وہ اپنا ہتک لگ رہی تھی، اپنی توہین لگ رہی تھی ان کو کہ وہ کیسے مانے، اپنی اہانت لگ رہی تھی. تو وہ جو ہے اس طرح کے الفاظ یوز کرتے تھے اپنے دل کی وہ نکالنے کے لیے، بھڑاس نکالنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو تو کچھ نہیں کہا، کیونکہ ان سے تو ٹھیک ہے، ان سے تو پوچھے گا اللہ بعد میں. ان کو کچھ بھی نہیں کہا. جیسے ہم دیکھیں دو بچے لڑ رہے ہوں گلی میں، محلے میں، تو بعض اوقات دو بچے، ایک اپنا ہوتا ہے ایک کسی اور کا، تو ہم کیا کرتے ہیں دوسرے کے بچے کو نہیں کہتے، اپنے بچے کو جو ہے پکڑتے ہیں اور اسی کو سمجھاتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں کہ ڈانٹتے ہیں کہ یہ آئندہ مت کرنا یا ایسے مت بولنا. تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ تو ان کے لیے تو اللہ نے بتا دیا کیا انجام ہوگا. لیکن مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو تم ایسے مت کرو، تم یہ ڈبل میننگ والے الفاظ مت استعمال کرنا. دیکھیں یہاں پہ ہمیں گفتگو کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے. گفتگو میں کیا ہے؟ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اگر ادب نہیں کریں گے، اگر ان کی ہی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اگر وہ بات کر رہے ہیں تو غور سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات بھی بہت بہترین کرتے تھے. آپ نہ بہت تیز بولتے تھے، نہ بہت آرام سے کہ ایک ایک لفظ سنا جا سکتا تھا. تو اور اگر کہنا بھی پڑ جائے تو پھر کیا کریں کہ کہیں کہ ہماری طرف نظر کیجئے. اللہ تعالیٰ پیار سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہودیوں کے پیچھے مت لگو جو کہتے ہیں کہ ہمارا چرواہا یا احمق، یہ مطلب تھا راعینا کا. تو یہ مت کرو، بلکہ کیا کرو کہ ذو معنی الفاظ بولو ہی نہ، ڈبل میننگ والے الفاظ بولو ہی نہ. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ واقعی میں ایسا کرنا چاہیے. ہمیشہ اپنی گفتگو اچھی رکھنی چاہیے، صاف ستھری رکھنی چاہیے، اور اس میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جس کے ڈبل معنی نکلتے ہوں، یا الفاظ میں کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کو ڈیگریڈ کرنا. ہمیشہ سمجھ لیں کہ اگلے کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا مطلب یہ تھا اور میرا مطلب وہ تھا، لیکن اللہ تو جانتا ہے. اور اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، سم ٹائمز بندہ بالکل سیدھی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی بات میں ڈبل میننگ نہیں ہوتی، کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن سننے والے کے اپنے دل و دماغ میں کوئی ٹیڑھا پن ہوتا ہے. وہ آگے آپ پڑھیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس ٹیڑھ پن کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نہیں تمہاری تو مطلب یہ تھا. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. دونوں طرح سے بات کو دیکھیں، کیونکہ دونوں طرح میں اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے ہر بات کو. تو ہمیں گفتگو ہمیشہ، کوئی استاد ہے، کوئی پیرنٹس ہیں، کوئی بڑا ہے، کوئی چاہے چھوٹا بھی ہے، کوئی عمر میں چھوٹوں کو، ہمیں کوئی ڈگری تو نہیں ملی ہوئی کہ چھوٹوں کو ڈیگریڈ کرنا ہے یا چھوٹوں کو برے طریقے سے مس بیہیو کرنا ہے. نہیں، کوئی بھی ہے، شاگرد ہے، استاد ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، پیار سے، محبت سے، اچھے طریقے سے اور اس طریقے سے بات کرنی ہے. کبھی اپنے الفاظ سے دوسروں کو ذلیل کرنے کا پلان نہیں کریں، دوسروں کو تنگ کرنے کی نہ سوچیں اور مذاق اڑانے کی نہ سوچیں. تو آج کی جو یہ والی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس سے ہم نے یہ سبق لیا
کہ ہم اچھے سے گفتگو کریں گے، گفتگو کا فن سیکھیں گے کہ وہ چیزیں جو دوسروں کو نقصان دیتی ہیں اور وہ الفاظ جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں وہ نہیں بولنے چاہیے، اور اس کو پتہ چلے نہ چلے ہمارے رب کو پتہ چل جاتا ہے، جیسے یہاں پہ چلا تھا۔ امید ہے ہم آئندہ اس کا خیال رکھیں گے۔